نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی چند خصوصیات اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی خصوصیات۔ سورہ بقرہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت ہے اور قرآن کی طویل ترین سورت ہے، قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے اور یہ 250 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں اور مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ ہجرت سے پہلے نازل شدہ آیات کو مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیات کو مدنی آیات کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ہی میں رہتے تھے۔ تو مکہ ہی میں جب رہتے تھے تو ابھی ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے ہجرت نہیں کی تھی تو اس وقت نازل شدہ جو آیات تھیں ان کو مکی آیات کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور نبوت کے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اور پھر ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مدنی کہلاتی ہیں، اگرچہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ یا حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جائیں اور وہاں پر کوئی آیت کوئی سورت نازل ہو تو وہ سورت مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اگرچہ وہ نازل مکہ میں ہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور نازل بھی مدینہ میں ہوئی۔ اب سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں ایسے احکامات ہیں کہ ان پر اگر انسان عمل کرے تو اس انسان سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس کے قریب پھر شیطان نہیں آتا۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے نا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اور باطل قوتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی نظر بد ہو گئی، شیاطین ہو گئے، جنات ہو گئے، جادو کا اثر وغیرہ۔ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے جادو کا اثر، شیاطین، جنات اور نظر بد کا اثر انسان پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، جو دو چمکنے والیاں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران وہ اس حال میں آئیں گی، اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل سائبان یا پرندوں کا جھنڈ ہو، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ کے ہاں سفارش کریں گی اور انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے میں اللہ سے سفارش کریں گی۔ ٹھیک ہے، الف لام میم حروف مقطعات، یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں نا، الف لام اور میم۔ چونکہ یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، اس کا معنی ہے کاٹنا۔ قطع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف، اور ان کو کٹے ہوئے حروف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی
ایک رائے یہ ہے کہ یہ کسی کا نام ہے، اللہ کا یا فرشتوں کا یا کسی کا نام ہے، ایک رائے یہ ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تیسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رموز ہیں یعنی راز ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہیں جو امت سے پوشیدہ ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں کے شروع میں لانے کا مقصد عربوں کو عاجز کرنا تھا کہ تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے اور یہی سب سے راجح قول ہے، کیونکہ عربوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے تو تم بھی پھر انسان ہو، تم بھی عربی جانتے ہو، فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تو تم بھی جو ہے وہ اس جیسا تم بھی اس جیسا کلام لا کر دکھا دو۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ کلام تو کیا، کوئی ایک آیت ہی لا کر دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ لیکن عربوں کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ تک جو ہیں وہ اس کلام کی جیسی کوئی مثال لانے سے عاجز تھے۔ تو چوتھا قول کیا ہے کہ یہ حروف جو قرآن پاک کے شروع میں لائے جاتے ہیں یہ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ذالکا، ذالکا کا لفظی معنی ہے وہ، ذالکا اس میں اشارہ بعید مخاطب کے لیے ہے، اس میں اشارہ بعید یعنی دور کی چیز کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عرب کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی، عظمت اور اعلیٰ مرتبے کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے عرب میں اس میں اشارہ بعید لایا جاتا تھا، اگرچہ وہ چیز قریب ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے قریب، ہمارے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے نا، ہم سب آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ماشاءاللہ سے پکڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو قرآن پاک ہمارے قریب ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے اس میں اشارہ بعید اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس کی عظمت، بلندی اور اعلیٰ مرتبے کی طرف اس کا اشارہ کرنا مقصود تھا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کی عظمت اور بلند مقام ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا اس میں اشارہ بعید لایا گیا۔ الکتاب، کتاب جو ہے وہ کتابہ سے ہے، کتابہ معنی لکھنا، الکتاب لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی چیز۔ تو الف لام اس کے شروع میں لایا گیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ الف لام لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو خاص کر دینا۔ اب کتاب کوئی بھی عام کتاب، الکتاب خاص کتاب، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی خاص کتاب قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یعنی جو ہمارے پاس ابھی پکڑی ہوئی ہے ہاتھوں میں، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، لا نہیں ریب کوئی شک، فیہ فا اور ہا، یہ فیہ جو ہے یہ بھی دو کلمات ہیں، فی اور ہی، ہا ضمیر اور فیہ اس میں، فیہ اس میں، یعنی کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ہدن یہ ہدایت ہے، ہدن یہ ہدایت ہے، ہدایت معنی راہ دکھانے والی، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب راہ دکھانے والی ہے، للمتقین، لام کے لیے، المتقین، متقین جو ہے وہ تقوی سے ہے، تقوی کا معنی ہے ڈرنا، تقوی کے دو معنی آتے ہیں، ایک ڈرنا اور دوسرا بچنا۔ بچنا کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنا، اور ڈرنا اللہ سے، یعنی اس کا پورا جو ہے وہ مطلب یہ بنے گا، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا۔ المتقین اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والے لوگ متقین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ للمتقین یعنی ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ آگے کہتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں، آگے جو ہے وہ اگلی آیات میں متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ متقین کون لوگ ہیں، آگے متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت الذین،
وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا معنی ہے یعنی ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے، تینوں طرح اللہ کے احکامات کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ با کا معنی کے ساتھ بھی ہے اور پر بھی، با کا معنی کے ساتھ یا پر، الغیب غیب، بالغیبی غیب پر، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر۔ اب دیکھیں غیب کا کیا مطلب ہے۔ اب یہاں پر آیا نا کہ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب کا مطلب کیا ہے؟ غیب وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان پر یقین رکھنا، ان پر ایمان لانا متقین کی صفات ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ غیب ہر وہ چیز نہیں، غیب سے مراد ہر غائب چیز یا ہر نظر نہ آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ خاص چیزیں، وہ خاص غائب چیزیں جن پر ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر الغیب لفظ لایا، ٹھیک ہے، غیبن نہیں لایا کہ ہر نظروں سے اوجھل غائب چیز پر ایمان لانا تقویٰ ہے، بلکہ الغیب یعنی کہ خاص غائب چیزیں، خاص وہ چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، کچھ چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہیں اور خاص ہیں وہ چیزیں، ان پر ایمان لانا تقویٰ ہے، اور ان پر ایمان لانے سے مسلمان متقین کی صفات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ غائب چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں نہ دیکھا لیکن پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود واحد سب کچھ اللہ ہے۔ نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 جنت، جنت کسی نے دیکھی ہے آپ میں سے؟ نہیں دیکھی نا؟ جہنم بھی کسی نے نہیں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جہنم سے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے ان پر یقین رکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حق ہیں، سچ ہیں، جبکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 جنت، نمبر 4 جہنم، نمبر 5 آخرت، نمبر 6 انبیاء کرام۔ پچھلے تمام انبیاء کرام کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، لیکن صحابہ کرام نے تو دیکھا تھا، اس دور کے لوگوں نے تو دیکھا تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تمام چیزیں غیب میں داخل ہیں، اور جو ان پر ایمان لے آئے وہ متقین کی صفات میں شامل ہو جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور یقیمون جو ہے وہ اقامہ یقیم اقامت سے ہے، اس کا معنی ہے سیدھا کرنا۔ عربی میں جب کسی لکڑی کو یا کسی چھڑی کو چھیل کر اور سیدھا اور ہموار کر دیا جاتا تھا تو اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، مطلب کیا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ گری پڑی تھی یا لیٹی ہوئی تھی، یا نمازی جو ہیں وہ لیٹے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں تو یہ نماز قائم کرنے والے ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ نماز کو ان کے ارکان اور شرائط کے ساتھ پورا ادا کرنا یقیمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، قائم کرنا کہلاتا ہے، مطلب نماز کو اس کی شرائط اور ارکان کے ساتھ پورا ادا کرنا۔ اب کہتے ہیں الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ جو ہے صرف صلاۃ جو ہے ال کے بغیر صلاۃ یہ دعا کے لیے آتا ہے، لیکن الصلاۃ کا مطلب نماز۔ نماز کیا ہے؟ خاص طریقے پر ادا کی جانے والی اللہ کی عبادت، اور وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا، تو یہ نماز ہے۔ اور الصلاۃ خاص طریقے پر ادا کی جانے والی نماز، اسی لیے یہاں پر الف لام لایا گیا کہ اپنے مرضی سے کسی بھی طرح سے پڑھ لو اور کہو کہ بھائی جی میں نے نماز پڑھ لی، نہیں، خاص طریقے پر ادا کی جانے والی اللہ کی عبادت، اور وہ خاص طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ الصلاۃ سے مراد کون سی نماز ہے؟ تو مفسرین کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ نفل نماز اور فرض نماز،
یا منت، مطلب نوافل جو منت کے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔